کہ آج مرزائی اور قادیانی مسلمان نوجوان خصوصاً ہمارے کالج میں نیو جنریشن پہ آنے والے لڑکوں پہ حملہ آور ہیں۔ اس حملے کا تعلق کلاشنکوف سے نہیں ہے، اس کا تعلق AK-47 سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہتھیار سے نہیں ہے، بلکہ میڈیا وار سے ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو میڈیا وار کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے۔ ان گمراہوں میں گمراہ کن پراپاگنڈے کے اندر بہت سے پراپاگنڈا ہے۔ ان میں ایک پراپاگنڈا یہ ہے کہ تمہارے مولوی سنجیدگی سے بات نہیں کرتے، تمہارے مولویوں میں بچگانہ پن ہے، تمہارے مولوی جب ختم نبوت پر بات کرتے ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، اور یہ سنجیدگی ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ اپنے علماء سے ہمارے نوجوان کو کاٹتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بے ایمانی، کوئی بات، کوئی گمراہی آپ کے سامنے کہے نا، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، قادیانیوں کو کہو کہ ہم سنجیدگی میں ہی بات کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہم سنجیدگی میں نہیں کرتے؟ لیکن جسے سنجیدگی تم سمجھتے ہو وہی سنجیدگی ہو، جس سے سنجیدگی تم سمجھتے ہو وہی ہو، بس جسے تم نے تفسیر کر دی، تشریح کر دی، ڈیفینیشن پیش کر دی۔ بھئی سنجیدگی کا معنی ہے گالیاں نہ دو، سنجیدگی کا معنی ہے قوت دلیل پر بات کرو، لہجہ نرم اور موقف گرم پر بات کرو۔ لہجہ نرم کا معنی گفتگو سلیس ہو، موقف گرم کا معنی اس پر دلائل موجود ہوں۔ تو ہمارے علماء تو بات کرتے ہیں، باقی خطابت میں غصے میں آ جانا، آنکھیں سرخ ہو جانا، یہ تو سنت رسول ہے، پھر قادیانی کا منہ بند ہوگا۔ صحیح بخاری جلد اول حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اذا قام فینا رسول اللہ خطیبا احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش سبحکم ومساکم۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا انداز خطابت یوں ہوتا، جب کھڑے ہوتے اور خطابت میں بات فرماتے تو حضور پاک علیہ السلام کا غصہ تیز ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، اور یوں لگتا کہ جیسے حضور پاک کسی ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ بھئی یہ تو ترتیب وراثت میں علماء کو ملا ہے، اور تو ہمیں علماء سے کاٹ رہا ہے۔ تو یہ ان کا گمراہ کن پراپاگنڈا۔ ایک پراپاگنڈا اور ہے، وہ کیا ہے؟ جب یہ دیکھیں گے کہ مسائل یہی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک معاف کرنے والے بھی تو تھے، حضور پاک پیار دینے والے بھی تو تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں نرمی تو تھی، حضور رحمت للعالمین تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور رحمتوں کی حدیثیں آپ نے نہیں سنی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر دیتے تھے، یہ وہ ساری باتیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کا حل کیا نکالیں گے کہ قادیانیوں کو معاف کر دو، ان سے پیار سے پیش آؤ، ان کی بات مان لو، گستاخ کے بارے میں لہجہ نرم کر لو۔ انہیں کہنا گالی پر صبر کیا حضور نے، گستاخی پر صبر کیا، معاملات کو ٹھیک رکھا، کہا جی ٹھیک ہے تو مان لینا، اور موقع پہ چوٹ مارنا۔ لاہور کے کالج میں ایک پروفیسر قادیانی تھا، تو اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو روزانہ یہی مائنڈ سیٹ دیا، حضور معاف کرنے والے تھے، نرمی کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ تو اس کو سمجھ آ گیا یار یہ نرمی سنا کے حضور کے گستاخوں کے لیے ہمیں نرم بنانا چاہ رہا ہے، حالانکہ جہاں رحماء بینہم ہے اس سے پہلے اشداء علی الکفار بھی تو ہے۔ تو یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ تو اس اسٹوڈنٹ نے کوئی ہم جیسے سر پھرے سے بات کی اور بات سمجھی، اور اگلے دن کلاس میں استاذ کو ترغیب دیتے ہوئے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ، میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی آپ کہیں۔ اس نے کہا سر میں رات غور کر رہا تھا آپ کی شکل کس سے ملتی ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ کتے کے بچے ہیں۔ اب تو اس کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا سر واقعی بالکل کتے کی شکل اور آپ کی شکل ایک جیسی ہے، میں نے رات دیکھے خنزیر کے پیٹ کو اور آپ کے پیٹ کو ایک جیسا ہے، رات دیکھے ریچھ کے حملہ آور ہونے کو اور آپ کے معاملے کو بالکل سیم ہے۔ تو سر نیور مائنڈ، محسوس نہ کرنا، آپ کتے بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں اور ریچھ بھی ہیں۔ اور سر اگر ایک بات اور کہوں تو آپ کے ماں باپ بھی میرے خیال میں کتا کتی ہوں گے اور ریچھ نہیں ہوں گے، اور آپ وہیں سے آئے ہیں، اور آپ میں یہ معاملہ گھر میں کب سے چلا ہے؟ دادا سے چلا ہے، پر دادا سے چلا کب سے چلا ہے؟ وہ پروفیسر کی آنکھیں تو سرخ، اور وہ لپکا اسے مارنے کے لیے، اسٹوپڈ، تو شاگرد ہے، تو بے وقوف ہے، تو یہ حیا نہیں آتی، یہ وہ کر کے پکڑا اس نے۔ درمیان میں لڑکے پڑے اور چھڑایا، تو سب نے کہا کہ سر کے ساتھ آپ نے انسلٹ سر کی ہے، آپ نے اس کی توہین کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو اسے جواب دیا ہے کہ حضور معاف کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، محبت والے تھے، تو یہ بھی محبت والا مظاہرہ کرے۔ تو اسے سمجھ آ گیا کہ بات ہے کیا۔ تو اس نے کہا سن،
حلالی بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے بری بات برداشت نہیں کرتا تو حلالی امتی اپنے نبی کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک بات میں مزید کہوں، قادیانیوں کا ایک شبہ اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شبہ ان کا یہ ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم کافر ہیں تو ہم سے بائیکاٹ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی عیسائیوں سے بائیکاٹ نہیں کیا، ہندوؤں سے نہیں کیا، دوسری مائنورٹیز سے نہیں کیا، آپ ان کی مصنوعات کو استعمال کرنے کے انکاری اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں۔ وجہ کیا عیسائی تمہارے مذہب میں مسلمان ہے؟ تو مسلمان کہے گا وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو کرسچینٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا وہ جوز جو ہے نا یہودی ہیں، تو کہے گا پھر ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ سنو، یہودی، عیسائی، صابی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ اپنے دور کے سچے نبی تھے، اس لیے ان کا مسئلہ اور ہے۔ قادیانی ایک جھوٹے نبی کا پیروکار ہے، فیک میسنجر کے فالوورز ہیں، 100% ٹوٹلی رانگ نمبر کے پیروکار ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ بیہیویئر اور ہوگا، ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا۔ دشمن ملک سے تعلقات ہو سکتے ہیں لیکن اپنے غدار سے تعلقات نہیں ہو سکتے۔ غدار کا مسئلہ اور ہے، دشمن کا مسئلہ اور ہے۔ ٹھیک ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کو نبوت ماننا چاہیے تھی، انہیں نہیں مانی، لیکن اپنے دور کی تورات مانی، اپنے دور کی انجیل مانی، اپنے دور کی زبور مانی۔ حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا تو اپنے دور کے سچے نبی تھے، اور تم تو اپنے دور کیا ایک جھوٹے نبی کو مانتے ہو، نبی نہیں متنبی کو لے کر آئے ہو، تو لہٰذا آپ کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ میرے دوستو، ایک آدمی کو پتہ نہ ہو اور وہ بھول کے وہ نوٹ چلائے ملک میں جو نوٹ پہلے تو چلتا تھا لیکن آج کل اس کو سکہ رائج الوقت نہیں کہتے، اس کے ساتھ نمٹنے کا معاملہ اور ہے۔ لیکن جو آدمی خود جھوٹا نوٹ بنا کر لے کر آئے اور کہے یہ قائد اعظم کی پک نہیں میری پک لگے گی، ہم مان لیں گے ملک میں اس کی کرنسی کو؟ ہم کہیں گے تو ڈبل بے ایمان ہے، تو نے صرف بدماشی نہیں کی، تو نے بدماشی کی انتہا کر دی ہے۔ تو پھر ایسوں کے ساتھ اس طرح نمٹنا چاہیے۔ اسے کہو تم اپنی حیثیت جانتے ہو کیا؟ اچھا پھر جب یہی معاملے ہو جاتے ہیں پھر ایک بات اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے حقوق کھائے جا رہے ہیں ملک میں، قادیانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، یا ہمارے پشاور میں فلاں میں ایک جگہ میں، تو نے کہ ہم قتل قتال کے قائل نہیں ہیں، ہم لا اینڈ آرڈر کے مسائل سے اپنانے والے نہیں ہیں، ہم سزائے موت کے قائل ہیں، ہم واجب القتل بمعنی سزائے موت کہتے ہیں کہ حکومت دے، ہمارے گاٹے فیٹ نہ کرو، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے دلیل سے تمہارے ساتھ نمٹنا ہے۔ ایک بات اور بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان کرتا ہے قادیانیوں سے متاثر ہو کر جس کو قادیانیوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یار انہیں حق تو ملنے چاہیے، سادے بندے کہتے ہیں حقوق تو انہیں دیں، فنڈامنٹل آف دا رائٹس جو بنیادی حقوق ہیں آئین کے وہ دیں۔ اور ہمارے وزراء میں مشیرین میں کچھ تو سادگی سے کہتے ہیں لیکن اکثر جان بوجھ کے کہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے وکیل بلا توکیل بنیں گے تو پھر ہمارا ابا ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اقلیتی کمیشن بنایا جائے گا، اقلیتی کمیشن میں ان کو کیوں نہ بٹھائیں؟ یہ کچھ دنوں پہلے جو یہی تبدیلی بمعنی تباہی کی حکومت میں اقلیتی کمیشن بنا تو اس میں تمام وزراء کی برگیڈ یک زبان ہو کر یہ کہہ رہی تھی موجودہ حکومت کے لیے کہ دیکھو عمران خان نے آ کر قادیانیوں کو حیثیت دی ہے، کیا ان کو اقلیتوں میں بٹھا دیا ہے؟ ہم نے کہا کلمۃ الحق کی ارید بہا الباطل، یہ ایک بات ٹھیک ہے لیکن لہجہ غلط ہو کر اس کے ارادے بدل جا چکے ہیں۔ اقلیتی کمیشن میں بٹھا کر تم ان کو حقوق دے رہے ہو، وہ خود کو مینارٹی اور اقلیت نہیں مانتا، وہ خود کو مانے ہم اقلیت ہے، ہم کہیں گے بٹھا دو۔ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ قانون کو مانتا نہیں ہے، اور آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہو۔ تو ان وزراء کے باتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ ایک لڑکی نے کہا تھا کہ مجھے تم گاڑی پہ لے جاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں لے کر جا سکتے، سیٹ نہیں ہے، تو یہ لڑکی کہنے لگی خیر ہے میں اٹھتی بیٹھتی جاؤں گی لیکن مجھے لے جاؤ۔ تو بھائی قادیانی تو اپنا حق لینے پہ بات ہی نہیں کرتا اور تم اٹھتے بیٹھتے ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، تو یہ بھی بات غلط ہے۔
کہ حقوق تب دیں گے جب وہ حقوق میں اپنی آئینی حیثیت مانے گا. جو آئین نے انہیں حیثیت دی وہ مانے. آئین نے یہودیت کو حیثیت دی ہے, پاکستان میں یہودی ایکسیپٹ کرتے ہیں. آئین نے عیسائیوں کو حیثیت دی ہے, پوری کرسچینٹی اس کو مانتی ہے پاکستان لیول پہ. پورے باقی مذاہب پارسی ہیں یا ہندو ہیں سارے مانتے ہیں. تو تمہیں ماننے میں کون سا 304 کا بخار کا کرونا پڑ جاتا ہے؟ تم بھی تو مان لو, لیکن یہ آئین کو نہیں مانتے. اور کچھ لوگوں نے تو ان سے وعدے کیا کہ ہمیں پاور میں لاؤ, ہم آپ کو فریڈم دیں گے. ہم نے کہا سنو, تم لاکھ سلیکٹڈ پاور میں بھی آ جاؤ نا, ایک دفعہ دوسرا تیسرا چوتھا ساتواں جنم لے کر بھی آ جائیں, قیامت تک یہ ملک بھی رہے گا اور اسلام بھی رہے گا انشاءاللہ. تمہاری دال نہیں گلے گی بیٹا, یہ یاد رکھنا. یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حلالی وفادار امتی بھی ہیں اور پاکستان کے وفادار بھی موجود ہیں. ہمارے اکابر نے ملک بنایا تھا اور ہم انشاءاللہ اس ملک کو بچائیں گے. یہ بھول جاؤ کہ تم فریڈم آف دا ریلیجن دے کر اس پر بات کر لو گے, یوں نہیں ہے.